ناظرین کرام، اس ویڈیو کا ایک بھی لفظ سکپ مت کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ یہ معلومات آپ کے رشتے کو ایک نئی زندگی دے سکتی ہے، آپ کے رشتے کو ٹوٹنے سے بچا سکتی ہے۔ جب ایک عورت اپنے شوہر کی فطری اور جسمانی ضرورت کو پورا نہیں کر پاتی تو میاں بیوی کے خوبصورت رشتے میں دوری آنے لگتی ہے اور گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ مرد جب اپنی جائز ضرورت کے لیے گھر میں مایوسی دیکھتا ہے تو وہ ذہنی اور جذباتی طور پر باہر کی طرف مائل ہونے لگتا ہے اور بہت سے مرد باہر منہ مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جب شوہر کو اپنی بیوی سے وہ تسکین اور توجہ نہیں ملتی جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے تو وہ غیر عورتوں میں دلچسپی لینے لگتا ہے، جس سے پورا ہنستا کھیلتا گھر اجڑ جاتا ہے۔ اس لیے اس معاملے کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کرنا اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے برابر ہے، اور وقت پر اس کا علاج کرنا آپ کے رشتے کو بچانے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ کیا آپ اکثر بے پناہ تھکن محسوس کرتی ہیں؟ کیا آپ کا دل اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ وقت گزارنے کو بالکل نہیں کرتا اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر سے زندگی کی وہ خوبصورت چمک اور رغبت ختم ہوتی جا رہی ہے؟ اگر ایسا ہے تو یقین جانیے آپ اکیلی نہیں ہیں۔ دنیا بھر میں کروڑوں خواتین اور اس خاموش مسئلے کا شکار ہیں جسے طبی زبان میں لوبیڈ یعنی خواتین میں ازدواجی رغبت یا شہوت کی کمی کہا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس موضوع پر بات کرنا ایک گناہ یا شرم کی بات سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے خواتین اندر ہی اندر کڑھتی رہتی ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں اور ان کی ہنستی کھیلتی ازدواجی زندگی برباد ہونے لگتی ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم کسی شرمندگی کے بغیر ایک سائنسی اور قدرتی انداز میں اس مسئلے کی گہرائی کو سمجھیں گے، اس کے نقصانات اور فائدے جانیں گے اور آپ کو کچھ ایسی ورزشیں، پرہیز اور ایک ایسا دیسی نسخہ بتائیں گے جو آپ کی زندگی میں دوبارہ وہی پرانی رونق اور خوشیاں لوٹا لائے گا۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ یہ معلومات آپ کے رشتے کو ایک نئی زندگی دے سکتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس رغبت کی کمی کے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ جب ایک عورت جسمانی یا ذہنی طور پر اپنے ساتھی کے قریب جانے سے کتراتی ہے تو اس کا سب سے پہلا نقصان اس کی اپنی ذہنی صحت پر ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت چڑچڑے پن، اداسی اور احساس کمتری کا شکار رہنے لگتی ہے۔ اس کا دوسرا بڑا نقصان میاں بیوی کے تعلقات پر پڑتا ہے۔ دونوں کے درمیان دوریاں بڑھنے لگتی ہیں، بات بات پر جھگڑے ہوتے ہیں اور گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ جسمانی طور پر دیکھا جائے تو جب جسم میں ان ہارمونز کی کمی ہوتی ہے جو رغبت پیدا کرتے ہیں تو عورت کا مدافعت کا نظام کمزور ہو جاتا ہے، ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہیں اور وقت سے پہلے بڑھاپے کے آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ دوسری طرف اگر اس مسئلے کو حل کر لیا جائے تو اس کے ان گنت فائدے ہیں۔ جب عورت کی یہ قدرتی رغبت بحال ہوتی ہے تو جسم میں اینڈروفنز اور آکسیٹوسن جیسے خوشی کے ہارمونز خارج ہوتے ہیں جو ذہنی تناؤ اور ڈپریشن کو جڑ سے ختم کر دیتے ہیں۔ اس سے نیند بہتر آتی ہے، چہرے پر قدرتی نکھار آتا ہے، دل کی صحت اچھی ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر میاں بیوی کا رشتہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ گھر کا ماحول خوشگوار اور پرسکون بن جاتا ہے۔ اس مسئلے کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے صرف دوائیاں کافی نہیں ہوتیں بلکہ طرز زندگی میں تبدیلی بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں کچھ خاص ورزشیں بے حد مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ خواتین کے لیے سب سے بہترین اور آسان ورزش کیگل ایکسرسائز یعنی پیلوک فلور کی ورزش ہے۔ اس ورزش میں آپ کو اپنے مثانے کے مسلز کو چند سیکنڈ کے لیے اندر کی طرف سکیڑنا ہوتا ہے اور پھر چھوڑنا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے آپ پیشاب روکنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ ورزش دن میں کسی بھی وقت اٹھتے بیٹھتے 20 سے 30 بار کی جا سکتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نچلے حصے دھڑ میں خون کی گردش تیز ہوتی ہے، پوشیدہ اعضاء کے مسلز مضبوط ہوتے ہیں اور رغبت میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روزانہ 20 منٹ کی تیز چہل قدمی یا یوگا کرنا بھی لازمی بنائیں، کیونکہ یوگا کرنے سے جسم کا تناؤ دور ہوتا ہے
اور دماغ کو سکون ملتا ہے، جو کہ رغبت کو بڑھانے کے لیے پہلی سیڑھی ہے۔ جتنا ضروری ورزش ہے اتنا ہی ضروری پرہیز بھی ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے تو سب سے پہلے بازاری ڈبہ بند اور بہت زیادہ تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں۔ یہ چیزیں جسم میں جا کر ہارمونز کا توازن بگاڑ دیتی ہیں۔ چینی بہت زیادہ، چائے، کافی اور کولڈ ڈرنکس کا استعمال بالکل کم کر دیں، کیونکہ کیفین اور شوگر عارضی طور پر تو انرجی دیتے ہیں لیکن بعد میں جسم کو شدید تھکن کا شکار کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا پرہیز منفی سوچ اور ذہنی تناؤ سے کرنا ہے۔ رات کو دیر تک جاگنے اور موبائل کا بے جا استعمال کرنے سے پرہیز کریں، کیونکہ سکون کی نیند نہ لینا بھی ہارمونز کو خراب کرتا ہے۔ اپنے پارٹنر کے ساتھ تلخ کلامی یا ماضی کی باتوں کو دل میں رکھنے سے پرہیز کریں، کیونکہ جب تک ذہن صاف نہیں ہوگا جسم کبھی بھی آمادہ نہیں ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں اس خاص، انتہائی طاقتور اور صدیوں پرانے آزمودہ دیسی نسخے کی، جو آپ کے جسم کے اندرونی نظام کو جڑ سے بدل کر رکھ دے گا اور آپ کی کھوئی ہوئی تمام تر توانائیوں کو دوبارہ بحال کر دے گا۔ اس معجزاتی نسخے کو بنانے کے لیے آپ کو کسی بہت مہنگی دوا یا کیمیکل والی چیز کی بالکل ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو اپنے قریبی کسی بھی اچھے پنسار کی دکان سے صرف 3 خالص چیزیں لے کر آنی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے اسکنج، جسے عام زبان میں اشوگندھا بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جڑی بوٹی خواتین کے تمام پوشیدہ امراض کے لیے ایک اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ دوسری چیز جو آپ کو لانی ہے وہ ہے سفید موسلی، اور جو مولی اپنی طاقت اور اعصابی کمزوری کو دور کرنے کی خصوصیات کی وجہ سے جڑی بوٹیوں کی دنیا میں بہت مشہور ہے۔ اور تیسری چیز جو آپ کو چاہیے وہ ہے آم مصری، جو نسخے کے ذائقے کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کی جائے گی۔ اب اس نسخے کو تیار کرنے کا طریقہ بھی بہت غور سے سن لیجئے۔ آپ نے مارکیٹ سے 50 گرام صاف ستھری اسکنج لینی ہے اور 50 گرام ہی سفید مولی خریدنی ہے۔ گھر لا کر ان دونوں جڑی بوٹیوں کو اچھی طرح صاف کر لیں تاکہ ان میں کسی قسم کی مٹی یا گرد و غبار باقی نہ رہے۔ اس کے بعد ان دونوں چیزوں کو کسی ہاون دستے میں ہلکا سا کوٹ لیں اور پھر گرائنڈر میں ڈال کر بالکل باریک پیس کر ایک یکجان پاؤڈر یعنی سفوف تیار کر لیں۔ جب یہ دونوں چیزیں اچھی طرح پس جائیں تو اس کے اندر حسب ذائقہ پسی ہوئی مصری شامل کر دیں تاکہ اس کا کڑوا پن ختم ہو جائے اور آپ اسے آسانی سے کھا سکیں۔ اب اس تیار شدہ قیمتی سفوف کو کسی صاف اور خشک شیشے کے جار میں بند کر کے محفوظ کر لیں تاکہ اس میں نمی نہ جائے اور یہ خراب نہ ہو۔ اس پاؤڈر کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بے حد آسان ہے، لیکن آپ نے اس میں ناغہ نہیں کرنا۔ آپ نے روزانہ رات کو سونے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے، جب آپ نے رات کے کھانے سے بالکل فارغ ہو چکی ہوں، ایک گلاس نیم گرم دودھ لینا ہے۔ اس نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ نے اس تیار کردہ سفوف کا آدھا چمچ روزانہ باقاعدگی سے کھانا ہے۔ یاد رہے کہ دودھ کا نیم گرم ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جڑی بوٹیوں کے اثر کو جسم میں تیزی سے پھیلانے میں مدد کرتا ہے۔ اگر ہم اس کے فائدوں کی بات کریں تو اسکنج یعنی اشوگندھا خواتین کے پورے اعصابی نظام کو بلا کی طاقت دیتا ہے، دماغ کو سکون پہنچاتا ہے اور جسم میں موجود اسٹرین ہارمونز یعنی تناؤ کو ہمیشہ کے لیے ختم کرتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف سفید مولی جسم کی اندرونی اور پوشیدہ کمزوریوں کو دور کر کے قدرتی رغبت اور جذبے کو آہستہ آہستہ بیدار کرتی ہے اور ہارمونز کو بالکل متوازن سطح پر لے آتی ہے۔ اس بہترین نسخے کو آپ نے لگاتار 3 سے 4 ہفتے تک بلا ناغہ استعمال کرنا ہے۔ شروع کے ایک ہفتے کے اندر ہی آپ کو اپنے جسم میں ایک نئی توانائی، چستی اور چہروں پر رونق محسوس ہونے لگے گی، اور چند ہی ہفتوں میں آپ خود اپنے اندر ایک واضح مثبت اور حیران کن تبدیلی دیکھیں گی جو آپ کی ازدواجی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گی۔ اس دیسی نسخے کے ساتھ ساتھ اپنی روزمرہ کی خوراک کا بھی خاص خیال رکھیں۔ روزانہ صبح یا شام کے وقت 3 سے 4 اچھے والے خشک چھہارے
یا کھجوریں لازمی کھایا کریں، اور اس کے ساتھ چند دانے بادام اور اخروٹ اپنی غذا کا حصہ بنا لیں، کیونکہ ان میں موجود گڈ فٹس خواتین کی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ صحت ایک نعمت ہے اور اس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ بازاری دواؤں اور کیمیکلز کے پیچھے بھاگنے کے بجائے فطرت کی طرف لوٹ آئیں، اپنی غذا درست کریں اور اس قدرتی نسخے کو کم از کم 40 دن باقاعدگی سے استعمال کریں۔ آپ خود اپنے اندر ایک واضح اور مثبت تبدیلی محسوس کریں گے۔ اگر آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو اور اس سے آپ کو فائدہ پہنچا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا، تاکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ کو آگے بھی ملتی رہیں۔